السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد. معزز سامعین کرام، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم جامع خادم الحرمین شریفین کی چوتھی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ہم جو تیسرا آپشن ہے اس حوالے سے دیکھیں گے جی، وہ ہے جی مکانز الموضوعیہ، یعنی اس میں انہوں نے تمام احادیث کو موضوعاتی اعتبار سے بھی جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے نا وہ کتاب العلم ہے، اور پھر اگر یہ کہوں العلم قبل العمل، تو العمل بالعلم پر اگر میں کلک کروں، اور پھر اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھیں جی عرض اختیار کل الکتب میں، اور اس کے بعد ہے مجال حر، اور میں یہاں پر کلک کروں اور پھر یہاں پر ان میں سے کسی بھی کتاب پر، اور کتاب کے اندر پھر کسی بھی باب پر، اور پھر اس کے بعد یہ ہے، یعنی اگر میں صحیح بخاری میں صرف سلیکٹ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں صرف احادیث قدسیہ دیکھنا چاہوں تو اس میں سلیکٹ کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں۔ پھر احادیث مرفوعہ میں دیکھ سکتا ہوں، شمائل میں دیکھ سکتا ہوں، قول صحابی میں یا قول تابعی میں ان میں سے جس کو بھی سلیکٹ کروں اس میں دیکھ سکتا ہوں، یعنی کسی ایک خاص کو سلیکٹ کر کے اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ نیچے والا آپشن ہے جی، یہاں پر آئیں تو جو یہ مجالات المستخدم ہم نے عرض میں بتایا تھا، یہ ہم نے ایک ہی بنائی ہوئی تھی صحاح ستہ، تو اس پر کر کے ہم العلم العمل بالعلم پر جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، عرض پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تمام احادیث نکل آئی ہیں جن میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں صرف وہی ہے، بلکہ اس میں وہ تمام احادیث بھی موجود ہیں جن میں ایسا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کے جو ٹوٹل نتائج ہیں وہ 15 آئے ہیں، یعنی صحیح بخاری میں بلکہ صحاح ستہ میں ایسی 15 روایات ہیں جن سے یہ مفہوم جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے کہ عمل سے پہلے جو ہے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جی، تو اس کے بعد اچھا یہاں پر ایک چیز جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے تلاش کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پر رائٹ کلک کریں اور بحث پر کلک کریں، یہاں پر جو ہے آپ کوئی بھی لفظ سرچ کر سکتے ہیں۔ یعنی میں دیکھتا ہوں جی الجنہ، تو یہ اسفل نیچے جائے گا، اعلیٰ پر اوپر کی طرف سرچ کرے گا، تو اس طرح آپ کا جو مطلوبہ عنوان ہے وہ آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اگلا ہے جی ربط بالمخالف، یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہ شرح مشکل الآثار جو ہے یہ اس مکمل ہے جو ہے وہ اس میں ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی دوسری جو حدیثی کتابیں ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ یہ آپ یہاں بھی دیکھیں جی، سب سے پہلا جو کل الکتب نا، اس میں تو ساری کتابوں پر وہ دیکھے گا۔ میں مجال الحر میں کلک کر کے اختیار میں کسی خاص کتاب کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں، کسی کتاب کے اندر بھی، یعنی آپ یہ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر بھی جو اس کی کتابیں ہیں ان تک میں اس کو سلیکٹ دیکھ سکتا ہوں، کسی ایک کو سلیکٹ کر کے۔ تو اس کے بعد یہ اگلا ہے جی مجالات المستخدم، اور یہ اس پر بھی اگر میں یعنی سیاستہ کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہوں، جنت و نار کے حوالے سے، انی رأیت الجنت فتناولت منہا عنقودا، اور میں یہاں پر جو ہے وہ
عرض پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی بہت جلد ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے جو نتائج ہیں وہ آ گئے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کہ ٹوٹل نتائج جو ہیں وہ 14 ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے نتائج آئے ہیں، اور یہ پھر اطراف ہیں حدیث کے، یہ کتاب کا نام اور یہ حدیث نمبر، یعنی یہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا یہ اس طرح سے کہ کون سی روایات جو ہیں وہ آپس میں یعنی کہ یا تو ان کے اندر بعض احادیث میں تعارض ہے یا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، تو یہ ساری احادیث جو ہیں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس سے اگلا جی آپشن ہمارے پاس ہے معاجم کا۔ معاجم میں معجم غریب الحدیث پر اگر آپ کلک کریں تو یہ جی ہمارے سامنے اس طرح کی ایک ونڈو کھلے گی۔ اس میں 2 کتابیں ہیں، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر اور لسان العرب۔ تو ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر یہ آپ دیکھیں جی یہ الف سے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں یہ ان کے بارے میں بتائے گا۔ میں جس پر مرضی کلک کروں گا تو یہ وہ والے الفاظ جو ہے وہ دکھا دے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا یہ بحث ہے، میں یہاں پر بھی کوئی بھی لفظ جو ہے وہ لکھ کر تلاش کر سکتا ہوں اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں یعنی جو اصل ہم نے کتاب کھولی ہوگی پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اور میں وہ زیادہ آسان ہے، مگر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز تلاش کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا جی معجم الاماکن والبلدان ہے، اور اس میں معجم البلدان ایک ہی کتاب ہے، ان میں سے آپ جو بھی جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے وہی مطلب طریقہ ہے سرچ کا، بحث میں بھی کوئی بھی لفظ لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اگلا ہمارا آپشن جو ہے نا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو جس حد تک مجھے آتا ہے یا جس حد تک میں سیکھ سکا آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔